اس میں اب جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے بدگمانی کا. بدگمانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, ایسی مجھے کسی نے بتائی فار ایگزامپل کو بات. اب اگر آپ آفیسز وغیرہ میں دیکھیں نا تو ایسا بندہ بہت ہی تنگ ہوتا ہے. کیوں کیا ہے, وہ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ایڈمنسٹریٹر کو یا اس مینیجر کو جب کوئی بات جا کے بتائیں گے تو اس سے ساتھ ہی ایکشن لے لینا. ساتھ ہی ایکشن لے گا تو ایونچولی کیا ہوگا, ان ریزلٹ اس کا شرمندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بڑی زبردست گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کیا کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو ویریفائی کریں نا, اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا یہ بات ہے, کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم ویریفائی نہیں کریں گے تو ڈائریکٹلی ایکشن لے لیں گے تو پھر وہی بات ہوگی, کسی آگے کوئی چیز بتائی, ہم نے اس بندے کو بلا کے جو ہے یہ پوچھا کہ ایسا ہوا ہے یا نہ بھی پوچھا. ایکچولی اصل میں اس میں پرابلم یہ ہے کہ پوچھا نہیں ہے. بدگمانی یہ ہے کہ کوئی بری بات پتہ چلی ہے تو ہم نے اس کو اپنے اندر ہی لے لیا. یعنی اس کو آپ ایسے سمجھیں, کسی کی بات پتہ چلی ہے تو ہم نے اس کو ایزیوم کر لیا کہ یہ ایسے ہی ہے, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب ہم سے ملیں گے تو بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں ملیں گے, کیونکہ بدگمانی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ یہ ہم نے اس کو پالنا شروع کر دیا کہ اس نے یہ بات کی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کو ویریفائی کرنا ہے, اور ویریفائی کرنے کے بعد اگر تو وہ بات ہے تو اس سے بندہ بات کر لے کہ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے, اس کو ہم ایسے ریزالو کر سکتے ہیں, اس کی یہ ریزولوشن ہے. اور اگر تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو بیسٹ تھنگ اس کے بندہ اپنا منہ بند رکھے پھر. یعنی یہ دیکھیں نا, کوئی بھی جو پوائنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو اگر ہم روک دیں گے تو دیٹ وڈ بی گریٹ. پانچویں بات ہم کیا بات کر رہے ہیں, بغض اور کینہ. بغض اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی کی بھی بری بات کو, یا کسی نے بات کی ہے اس بات کو اپنے اندر جو ہے رکھ لیا اور اس کو پالنا شروع کر دیا. اٹس اے کائنڈ آف اے اسپائرل ہوتا ہے نا, وہ جو گھوم گھوم کے نیچے جاتا ہے اور بڑی نوکدار نیچے اس کی شیپ بن جاتی ہے. اور وہ وہی ہوتا ہے ایکچولی, وہ شیطان جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو پکانا شروع کر دیا نا اس کو ہم نے, اور اس کو جتنا پکائیں گے وہ کیا ہوگا, وہ اتنا ہی جا کے بڑھے گا. اور وہ پکانے میں کیا ہوگا, اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ میرے لیے یہ بات ہوئی تھی. جیسے فار ایگزامپل کسی ہسبینڈ نے جا کے جو ہے کوئی بات کر دی پیرنٹس کے ساتھ, کوئی شکایت لگا دی, اور وہ شکایت لگا دی تو وہ کیا ہوا کہ وہ کی ماں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا. اسے کیا ہوا کریٹ, اس کو پتہ چل گیا کہ وہ شکایت لگی ہے. تو یہ وہ کیا ہوئی, یہ فیلنگ بیسیکلی یہ بدگمانی اور یہ وہ بغض کینہ اس طرح آئے گا کہ وہ سوچے گا کہ یہ اس نے میرے خلاف ایسے کیا تو میں بھی کروں گی. تو وہ اس کے دل میں تو آ گئی نا وہ چیز. کو ہم ایسے سمجھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا, جو مسلمان ہوتا ہے, وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ کا کیا مطلب ہے, آئینہ جسے کہتے ہیں نا, آئینہ شیشہ کی بات نہیں کر رہا میں, شیشہ از اے ڈفرنٹ. آئینہ کو عربک میں کہتے ہیں مرآ, اور شیشے کو کہتے ہیں زجاجہ. یعنی یہ جو آئینہ ہوتا ہے جس میں کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب اپنے آپ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے ملے گا تو وہ اس میں جب اس کو اسمائل سے مل رہا ہے, اس کو مسکراہٹ سے مل رہا ہے, اس کو ایک خوش ہو کے مل رہا ہے, تو اگلا بندہ بھی خوش ہو کے مل رہا ہے. اگر وہ نہیں مل رہا تو دیر از سم تھنگ رانگ, دیر از سم تھنگ مسنگ ان اٹ. تو وہ اس آئینے کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ بھی ہم سے ایسے ہی ملیں تو ہمیں بھی ان سے ایسے ہی ملنا ہے. آپ نے سنا ہوگا بیسیکلی کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, تو وہ ہمیں ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہو رہی ہے, کیا ریزن ہو رہی ہے, کیونکہ دیر از سم تھنگ رانگ ان اٹ. وہ وی نیڈ ٹو فکس اٹ رائٹ اوے ایکچولی, انسٹیڈ کہ اس کو پرولونگ کرتے رہیں. تو یہ بغض کو کلیئر کر لینا چاہیے, کینہ رائٹ اوے کلیئر کر لینا چاہیے. بیسٹ تھنگ از کہ اس کو معاف کر دیں. وہ پورا ایک واقعہ بھی ہے ایکچولی کہ جس میں وہ ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آئیے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لیں. تو ایک صحابی دوسرے, تو انہوں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کام ایسا کرتے ہیں. تو وہ ان کے گھر گئے, تو یا 3 دن تک ان کے گھر رہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہے, وہ وہی جس طرح فرائض ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے تہجد یا جو بھی نفل ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا جن کے گھر وہ گئے تھے کہ بھئی خیریت آپ آئے تھے, واٹ واز دی ریزن بیہائنڈ اٹ. تو انہوں نے کہا میں نے دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں ایکچولی کہ میں جب بھی رات کو سونے سے پہلے جو بھی کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو کیا ہوا, دل صاف, بالکل اس کو آپ ایسے کہیں کہ دل ایسے صاف ہو گیا جیسے کسی ڈٹرجنٹ سے دھو نہیں لیا. تو اسی طرح ہمیں چلنا ہے, کیونکہ یہی چیز ہمیں لانگ ٹرم پہ لے کے چلتی ہے. نہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بری بات ہے, نہ ہم کسی کے لیے سوچ رہے ہیں کوئی ایسی چیز. تو آپ اندازہ کریں کہ جب سب لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے تو کیا سوسائٹی ہوگی, کیسے جو ہے وہ رشتہ دار آپس میں مل رہے ہوں گے, کوئی قطع تعلق نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوگا, کہ کوئی گلہ بھی نہیں کر رہا ہوگا کہ بھئی آپ آتے نہیں ہیں یا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان اپنی طرف وہ ویسے ہی رکھے. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی دوسری باتیں ہیں, یعنی فار ایگزامپل جھوٹ ہے. جھوٹ دیکھیں آپ, جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی بڑا ایک کلر فیکٹر ہے. یعنی جو ایک ٹرسٹ فیکٹر اس کن بی گون ایکچولی. کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان یہ ہو سکتا ہے, وہ ڈفرنٹ قسم کی کیٹیگرائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی کہ مسلمان یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا زیادہ جھوٹ کے اوپر. اور سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ٹرسٹ فیکٹر جب لوز ہوگا, ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوں گے جسٹ بیکاز کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, تو اس سے کیا سوسائٹی بنے گی, اس کے نبی آڈ. اور دوسری اگر ہم بات کریں دھوکہ دہی کی بات کریں, فائنلی اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ میں اس کے ساتھ ایڈ کر رہا تھا, کیونکہ یہ بھی بڑا میجر فیکٹر پلے کرتے ہیں. حالانکہ اس کو ہم سمجھتے نہیں ہے نا, سوسائٹی میں ہماری بات ہی نہیں ہوتی, نہ ہماری کوئی اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, اور نہ ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے
ہو رہا ہے. اب دھوکے کی ایگزامپل دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے وہ کسی سبزی والے سے یا جو بھی جنرل اسٹور سے کچھ چیزیں لیتا ہے جا کے, ہر وقت اسی سے لے رہا ہے اور ساری جو اس کی گروسریز وغیرہ وہ اسی سے جا کے لیتا ہے, تو ایک دن اسے پتا چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے یا کوئی ایسا ایکشن کیا ہے کہ جو ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, تو کیا ہوگا؟ دل تو ٹوٹ گیا نا رائٹ اوے. تو وہ کیا ہوگا نیکسٹ ٹائم, تو وہ کبھی بھی نہیں اس کے پاس جائے گا. تو یہ سارے جو میں نے بتائے آپ کو چیزیں, یہ ساری جو چیزیں ہمیں خود سے دیکھنا ہے اور ان کے اوپر ایکشن لینا ہے, اور ان کے اوپر جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. ایکشن آئٹم میں بتا رہا ہوں, اب فائنلی وی ہیو ڈسکسڈ ایوری تھنگ. تو ایکشن آئٹم اس کی اب دعا کرنی ہے. اب دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سارے کام بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا رہے. ساتھ ساتھ پہلے سب سے پہلے ان کاموں کو روکنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایفرٹ بھی کرنی ہے کہ جن ایکشنز کی وجہ سے دلوں میں توڑ پیدا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دے, اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دعا اور ان کے ساتھ ساتھ یہ پورے ایکشن, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دلوں کو جوڑنے کی ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ایسا بن جائے. ہم یہ ساری چیزوں سے, یہ جو سارے ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.